آج کل گرمی اتنی ہے نا، پانی کے بغیر 1 منٹ نہیں جیا جاتا۔ خیر جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال ہے جی آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی، شکر اللہ پاک کا، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، میں یہاں پہ آئی ہوں آپ سے کچھ باتیں کرنے۔ پہلے تو آپ سب مجھے مبارک دیں کہ میں اپنے بیٹے کی نا خیر سے منگنی نہیں، میں نے اسے ابھی گولڈ رنگ نہیں پہنائی، صرف منہ میٹھا کیا ہے، اور بس ایک رسم ہوتی ہے، دوپٹہ کرایا ہے، منہ میٹھا کی ہے، اور عیدی اسے دے کے آئی ہوں۔ باقی جو ہے نا مطلب باقی جو معاملات ہیں وہ بعد میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ جو کمنٹس تھے سارے، بلکہ کچھ نہیں سارے کمنٹس ایک جیسے، کچھ نے تو خیر میری بات کو پازیٹیو لیا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ اچھا، باقی جو ہے رونے والی میری بات یہ نہیں ہوتی کہ میں کسی کو لا کے رو رہی ہوں، میں کسی کو لا کے میں روؤں ہی کیوں؟ ایسے بندے کو میں لے کیوں آؤں جس کی وجہ سے مجھے رونا پڑے؟ ایسا کیوں کروں؟ یہ آپ کوشچن ہے نا۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا بیٹا لو میرج کر رہا ہے، وہ مجھ پر زبردستی کر رہا ہے، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، میری ایسی تربیت ہی نہیں ہے۔ میرا بیٹا الشکر الحمدللہ، میں فخر نہیں کر رہی، میں اللہ پاک سے ڈر کے بات کر رہی ہوں کہ میرا بیٹا کسی کی اگر فرینڈ کی شادی میں بھی چلا جاتا ہے نا تو اس کے ڈھیروں پرپوزل آ جاتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، آپ کو ایسی کوئی ہے ذہنیت، ٹھیک ہے نا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا، میں روئی اس وجہ سے ہوں، میری جان زندگی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میری زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا ہے، آپ کی سوچ ہوگی کہ میں نے زندگی میں کتنا ٹف ٹائم دیکھا ہے، اور میرا بیٹے نے میرے ساتھ ہی دیکھا ہے۔ تو میں صرف اس وجہ سے ڈر رہی ہوں کہ آئندہ آنے والی زندگی میرے بیٹے کے لیے آسانی ہو۔ جیسے بندہ اللہ پاک کے سامنے بھی ایسے ہی روئی ہوں، میں نے مصلی بچھایا تھا، نماز پڑھی، اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کی اتنی اچھی زندگی کر دے، آئندہ آنے والی زندگی، کہ اس کے سامنے اب کوئی مشکل پریشانی نہ آئے۔ جو آنے والی ہے وہ میری بہو نہیں ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ وہ میرا گھر کون سا اتنا بھرا پڑا ہے، میرے کون سے 10 بیٹے ہیں، میری کون سی 10 بیٹیاں ہیں، اگر وہ آ رہی ہے وہ میری بیٹی ہے، وہ میری بہو نہیں ہے۔ اور میں صرف ان کی زندگی، ان کی خوشیوں کے لیے رو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اللہ سے دعا نہیں کی؟ میرا دل کھول کے آپ سے بات کرنے کا مطلب آپ نے مجھے اتنا زیادہ غلط سمجھ لیا، اور اتنی زیادہ آپ نے سوچوں کو آپ نے ہائٹ پہ لے کے اتنی کیا تھا کہ لو میرج ہو رہی ہے اور وہ اسے پوچھے گا نہیں، یہ شیئر نہیں کر سکتی، یہ اپنے مطلب زیادہ ایموشنل ہو رہی ہے، یا سائیکٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، یا پھر یہ اپنے بیٹے کو برداشت نہیں کر رہی کہ وہ کسی کا ہو رہا ہے یا وہ کسی سے شادی کر رہا ہے۔ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز میں راضی نہ ہوں اور وہ میں کر بھی رہی ہوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اگر میرا بیٹا لو میرج کا کہتا نا، یقین کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر وہ میرے بیٹے کے ساتھ ایڈجسٹ کر جاتی، میرے بیٹے کی لو میرج ہوتی تو میں کر دیتی، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، میں نے نہیں۔ میں اتنی بھی دل کی تنگ نہیں ہوں، اتنی بھی میں کم ظرف یا اتنی تنگ نظر نہیں ہوں۔ میں نے تو انہیں، بلکہ ابھی سے میں نے اپنی بہو کو آپشن میں دے کے آئی ہوں۔ میرا بیٹا اوپر والا پورا پورشن آپ کے پاس ہے، آپ کچن بناؤ، آپ بیڈ روم ہے، ٹی وی لاؤنج ہے، ٹیرس ہے، آپ کا اپنے 2 اوپر واش روم ہے، آپ جیسے مرضی چاہو زندگی گزارو، آپ کو یہاں پہ کوئی تنگی نہیں ہوگی، اور کوئی یہ زبردستی نہیں ہے میرے ساتھ آپ کھانا پکاؤ، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ اوپر پکاؤ کھاؤ، آدھی رات تک اگر آپ نے روم میں ہے، کیونکہ بچوں نے لائف سٹارٹ کرنی ہے۔ میرے بیٹے نے لائف ٹف دیکھی ہے نا، اب وہ جب لائف سٹارٹ کرے گا تو وہ جیسے مرضی جیے، مجھے خوشی ہے، بلکہ میں تو اس کی خوشیوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں رو کے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر چیز کو میں دل پہ لیتی ہوں، میرے آنسو نکل آتے ہیں، اور مجھے کوئی ذرا سی بھی بات کرتا ہے میں گھبرا جاتی ہوں، ڈیسیژن پاور تھوڑی سی کم ہے۔ جب کوئی مجھے سہارا دیتا ہے تب میں مطلب تھوڑا ہمت کر لیتی ہوں، یہ چیز ہے۔ بس میں نے صرف آپ کو اپنا سمجھ کے نا میں نے دل کھولا ہے
کہ دیکھیں کہ کتنی مطلب ایک جلدی چیزیں جب لائف میں تبدیل ہونے لگتی ہیں تب بھی بندہ تھوڑا سا کانشیس ہو جاتا ہے کہ اتنی جلدی لائف میں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. بچوں کے اپنے نصیب ہوتے ہیں, اس کا نصیب جلدی کھل گیا. میرے بیٹا 22 سال کا ہے اور جو میری بہو ہے وہ اس سے بھی چھوٹی ہے. تو مطلب اگر ان کی جلدی ہو رہی ہے, شکر ہے یہ ہے کہ بچے ہیں آپس میں وہ ایڈجسٹ کر جائیں گے. میرے بیٹے کا کوئی بھائی نہیں ہے, میرے بیٹے کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ ہو جائے گی, بلکہ میرے گھر میں تو ایک خوشگوار تبدیلی آئے گی. وہ میری اپنی بہو ہوگی میری, بلکہ مجھے تو وہ بہت زیادہ پیاری ہے. یقین کریں میں یہ رسمن نہیں کہہ رہی, مجھے واقعی میں اپنی بہو بہت پیاری ہے. اور بلکہ میرا وصیت میں اسے ابھی گھر لے آؤں لیکن ابھی فی الحال تھوڑی سی دیر ہے. تو باقی رہ گئی نادیہ والی بات. آپ نے کہا کہ نادیہ بڑی چلاک نکلی ہے, نادیہ بڑی گیمر نکلی ہے, نادیہ آپ کو اپنے ساتھ کرتی. میری جان وہ کیوں کرتی مجھے اپنے ساتھ؟ وہ میری بہن ہے, وہ بہن میری بہن نہیں میری جان ہے, وہ میری چھوٹی بہن ہے اور مجھے وہ اپنی بیٹیوں کی طرح پیاری ہے. مجھے میں یقین کریں میں اپنی بہن کو میں بڑی ہوں, میں اسے اتنا رتبہ دیتی ہوں کہ وہ بڑی ہو, میں اسے اتنا رتبہ دیتی ہوں. کبھی ہم میں کوئی ایسی نوک جھوک ہو جائے, میرے بچے کبھی بھی اس کے ساتھ اونچے الفاظ میں بات نہیں کر سکتے, اجازت نہیں ہے. وہ میری بہن ہے, اس کا جو بھی معاملہ ہوگا میرے ساتھ ہوگا, میں خود ہینڈل کروں گی, کوئی اور نہیں. اور ہمارے بچے منال اور رومان, منال کو میں نے پالا ہے زیادہ, میں بڑی تھی, نادی چھوٹی تھی. تو جب منال پیدا ہوئی نا, اسے تو طریقہ ہی نہیں آتا تھا بچے پالنے کا. تو منال کو میں نے اور امی نے مل کے, وہ اکثر ہمارے پاس رہتی تھی اور میں نے پالا ہے. وہ میری بیٹی ہے, وہ ایسے ہے جیسے رومان کی بہن ہے. وہ رومان کی بڑی بہن ہے, اشال رومان کی چھوٹی بہن ہے. اور بچوں یہ لائف کا ہوتا ہے مسئلہ, یہ زندگی کا مسئلہ ہے. یہ کیسے ہم ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ ہم دونوں کو تھوپ دیں ایک دوسرے کے اوپر, جبکہ اس کا مائنڈ کچھ اور ہے, اس کا مائنڈ کچھ اور ہے. تو یہ تو بات سمجھے نا, ہم بہنیں ٹوٹنے والی نہیں ہیں, نہ ہی ہم کبھی ٹوٹیں گی. ان بچوں کی وجہ سے رشتوں میں دراڑ آنا یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ انجوائے کرو لائف کو. بچے ہیں یہ, ان کو آزاد چھوڑو, وہ بھی اپنی مرضی سے لائف گزارے, میرا بیٹا بھی اپنی مرضی سے لائف گزارے. اس بات کو میری جان مت سوچیں کہ ہم دونوں بہنیں مل جائیں. ہم دونوں بہنوں کا قطن نہ میرا نہ اس کا کبھی کوئی ایسا ذہن ہی نہیں کیا کہ میں اپنی بھانجی کو بہو بنا کے لے کے آؤں. وہ بھی میری بیٹی ہے اور وہ میری بیٹی ہی رہے گی. اس کے نصیب میں جو ہوگا انشاءاللہ اس کا بھی بہت اچھا ہوگا, اور میرے بیٹے کے نصیب میں جو ہو گیا ہے وہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. مجھے اپنی بہو سے اتنا پیار ہے, مجھے ابھی بھی وہ بہت پیاری لگتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان کو دیکھنا چاہیے اس کے, مطلب میں نے اس میں اپنی بیٹی کو دیکھا ہے, وہ اتنی معصوم سی ہے, تو وہ تو میرے گھر کی رونق ہوگی. اس بات کو برا مت سمجھے اگر میں ایموشنل ہو گئی ہوں, میں روئی ہوں تو صرف خوشی سے روئی ہوں, اور اس بات سے لے کے روئی ہوں کہ اللہ پاک ان کی زندگی آسان کرے. کبھی آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں جب کیوں روتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے آپ کا مقصد؟ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ دل کھول رہے ہوتے ہیں, آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں, ایک آپ کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. آپ ان تبدیلیوں کو دعاؤں کے ساتھ, آپ کو ڈر بھی ہوتا ہے تھوڑا سا, چیزیں جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, چیزیں سب سیٹ ہیں, سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, سب کچھ جلدی ٹھیک ہو رہا ہے. کیونکہ میرا بھی کوئی ارادہ بھی نہیں تھا, تو اس کی لائف میں اتنی تبدیلی صرف اس کے اپنے نصیب کی وجہ سے آ رہی ہے. کیونکہ پیدا ہونا, مرنا, نکاح اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اس کے ٹائم ہے نکاح کا, جو ٹائم ہے وہ ہوگا, وہ میں نہیں روک سکتی, دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, کیونکہ وہ میرے رب کا فیصلہ ہے. ایسا برا مت سمجھیں. اور میرے رونے کی وجہ یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ میں کسی چیز سے اپسیٹ ہوں, میں کسی چیز سے اپسیٹ نہیں ہوں, میں بہت خوش ہوں. لیکن مجھے جب اپنا پچھلا ٹائم یاد آتا ہے, جب اپنا برا ٹائم یاد آتا ہے, ہاں وہ میں کبھی بھی نہیں بھولی. اور ہر انسان کو اپنا پچھلا وقت, برا ٹائم, اپنی اوقات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے. اس کو ذہن میں رکھ کے چلیں گے نا تو ہمیشہ انسان بن کے چلیں گے. اگر اپنی اوقات, اپنا برا وقت, اپنا بیک بھول جائیں گے نا,
تو سمجھیں آپ حیوان بن جائیں گے، آپ کو پھر انسان نہیں لگے گا۔ تو یہ تھی جی کچھ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ کچھ کمنٹس بہت زیادہ دل کو برے لگے ہیں ان کا، بٹ ان کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق بات کی ہے۔ باقی آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے مبارک دی ہے، جنہوں نے دل سے ویلکم کیا ہے۔ اب کچھ دن میں میرے بیٹے کا منہ میٹھا کرنے وہ آئیں گے، وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ دیکھیے گا۔ میں تب بھی ایموشنل ہوئی ہوں کیونکہ جب بھی میرا بیٹا دولہا بنتا ہے، یہ ایک میرا بہت خواب تھا کہ میرا بیٹا دولہا بنے گا، تو میں تب بھی روئی ہوں۔ جب میری ماں نے میرے بیٹے کے بازو بند باندھا ہے ماشاءاللہ کا، میں تب بھی روئی ہوں کیونکہ اس کو بس اس نے زندگی میں بہت کچھ سہا ہے میرے بیٹے نے میرے ساتھ ساتھ، تو اس کی زندگی میں اگر کوئی خوشی آ رہی ہے تو میں دعا کے ساتھ اسے پیار کرتی ہوں۔ جب بیٹے باہر چلے جاتے ہیں، آتے ہیں، مطلب 4 سال 5 سال بعد آتے ہیں، مائیں جب رو کے گلے لگاتی ہیں تو کیا وہ ان کے آنے پہ انہیں برا لگ رہا ہوتا ہے کہ کیوں بیٹا ہمارا آ گیا، ہم رو لیں کہ کیوں آ گیا یہ گھر؟ تو وہ خوشی ہوتی ہے نا، تو یہ خوشی ہوتی ہے، یہ خوشی۔ آپ مجھے مبارک دیں اور آپ سب کو بھی مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ سب کے بچوں کے، جن کے بچے ہیں، یہ جو میری بات سمجھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ سب کے بچوں کے نصیب اچھے کرے، ان کو اللہ پاک بہت سی خوشیاں عطا کرے، اور یہ گھڑیاں اچھی گھڑی ہو، اور جو آنے والی ہیں وہ آپ کے جو بیٹے ہیں جو آپ کے گھر آئیں گی یا جو آ چکے ہیں، اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے اور آپ کی ان کے ساتھ اچھی بنی رہے، تاکہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا بنا رہے۔ مجھے اپنے گھر کا ماحول بہت پیارا ہے اور میں اپنے گھر کا ماحول کبھی بھی خراب نہیں کروں گی، کبھی بھی کوشش نہیں کروں گی کہ میرے گھر کا ماحول خراب ہو۔ وہ میری بیٹی میرے ساتھ چلے گی، میرے بیٹے کے ساتھ چلے گی، اس گھر کی مالک ہوگی وہ، اس کو میں کیسے بھلا اس طرح کر سکتی ہوں؟ ایسی باتیں نہ سوچا کریں۔ تو بس کچھ باتیں ایسی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، آپ سے مبارک لینی بھی تھی اور ایک اور پھر ویڈیو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ اگلی، کہ میرے بیٹے کا منہ میٹھا ہوا ہے اور میں کتنی اچھی تیار ہوئی ہوں اور کتنی اچھی طریقے سے میرے بیٹے کا مطلب میرے بیٹے کے فرینڈز نے اتنا ہلا گلا کیا، بہت مزہ آیا ہے، مطلب بہت ہی مزہ آیا ہے۔ تو بس میری ابھی کی ویڈیو یہیں تک ہے، انشاءاللہ کل وہ بیٹے کے مطلب جو آئے ہیں نا وہ منہ میٹھا کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ برے گمان دل میں مت لایا کریں، ٹھیک ہے۔